افسر، تو ان کا بیٹا کسی طرح سے چلے لیے رائے پہنچ گیا، تو وہ مشغول رہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے نظر اٹھائی، پوچھا بیٹا کہاں ہے وہ میرا؟ وہ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ تو چلا گیا، رائے چلا گیا. رائے کیا ہے؟ ایک انہوں نے ایک سپاہی کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا اس کو واپس لاؤ. کیا کر رہا ہے وہ؟ سپاہی کیا زمانہ تھا ماشاءاللہ، اور جمشید صاحب ہوتے تھے، بڑی واہ واہ استقبال کیا، آؤ بھائی آؤ. پھر اس نے بتایا کہ میں اس کو لینے آیا ہوں بچے کو. تو انہوں نے پھر مولانا نے اپنی دعوت دی، کام کی بات کی، تو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، وہ بھی 4 مہینے کے لیے نکل گیا. اب وہ افسر صاحب وہاں پریشان تھے، وہ کیا پھر وہ کہاں گیا؟ سپاہی بھیجا تھا، میرا بیٹا نہیں آیا. تو انہوں نے اس کے اوپر کا بڑا افسر بڑا سپاہی بھیجا کہ بھائی جاؤ ان کو لے کے آؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ پھر آیا، مولانا نے پھر واہ 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 آئیے آئیے تشریف لائیے کر کے اس کو بھی 4 مہینے کے لیے نکال دیا. بہرحال کرتے کراتے پھر وہ خود آیا اور اللہ نے اس کو بھی 4 مہینے کے لیے نکال دیا. حال یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں کیا ہے یہ چیز. اللہ کے فضل سے جتنی محنت ہوئی ہے جگہ جگہ، اب ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کو پتہ نہیں ہے کہ ریبن کیا ہے، 4 مہینے کیا کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ کے فضل سے تفصیلات بہت سی رہتی ہیں، لیکن یہاں تک پہنچ گئی بات. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی بہت قدردانی کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردت کے زمانے میں جب وہ ارتداد پھیلا اور صحابہ کرام کو حضور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے کہ چلو نکلو، اس میں ایک موقع پہ ان کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تم کتنے کمزور تھے، نہ ایمان کا پتہ تھا نہ اعمال کا پتہ تھا، کتنے کمزور تھے تم. اور اب اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت فرمائی، اب تم کتنے مضبوط ہو گئے ہو، اعمال کی بھی سمجھ آ گئی، ایمان بھی سیکھا، بہت کچھ ہے تمہارے پاس. اور اس زمانے میں کفر کتنا مضبوط تھا، شرک کتنا مضبوط تھا کہ تم لوگ چھپ چھپ کے اپنی بات کرتے تھے، کھل کے کر نہیں سکتے تھے. اب 23 سال میں یہ جو کفر و شرک ہے یہ کتنا کمزور پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ایک صدمہ بھی ہے، ایک کمزوری بھی آئی ہے، ایک ان کی برکت تھی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ 23 سال میں کچھ کیا نہیں، انہوں نے بہت مضبوط چھوڑ کے گئے تمہیں. اب تھوڑا سا جو کام رہتا ہے وہ تم کر کے دکھاؤ. میرے بھائیو تو سنو، اللہ کے فضل سے پچھلے جو کام کرنے والے تھے جن کے ہم واقعات بھی سناتے ہیں، اور ایک قصہ سنا دیا کہ کیسے ماشاءاللہ ایک ماحول تھا، ایک محنت تھی، ایک فکر تھی، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو محنت ہے وہ رائگان نہیں گئی، وہ موجود ہے. اب جو اتنا مجمع ہے وہ وہیں سے آیا ہے. اب جو تھوڑا کام ہمارے ذمے لگا، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے پتہ نہیں ہم وہ کر سکتے جو انہوں نے کیا، ہم نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت لوگوں کو موقع پہ چنتا ہے کہ اس موقع پہ اس کو. ایک تابعین نے کسی موقع پہ صحابی سے کچھ اس طرح کی بات کہہ دی کہ ارے تم تو بہت خوش قسمت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے. سخت ناراض ہو صحابی کہ تمہیں کیا پتہ، تم اس وقت ساتھ دے رہے تھے، خلاف رہتے ان کے. تو وہ زمانہ جس وقت کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اللہ ہی نے ان کو چنا، اور وہ ماشاءاللہ اپنا کام کر کے گئے. اب ہماری باری ہے، اور اتنا جو کام یہاں تک پہنچا ہے، اب یہ جو تھوڑا سا رہتا ہے یہ ہمارے ذمے لگ گیا اور اللہ نے لگایا ہے. تو اب تھوڑا سا وہ جو محنت کی ضرورت ہے، الحمدللہ جگہ جگہ ہر مسجد میں 50 ساتھی اور 60 ساتھی، تو یہ تو طبعی بات ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ پچھلوں کی محنت یہاں تک تو پہنچ گئی. بھئی کہیں آگ لگانی ہو تو پہلے لکڑی جمع کریں گے نا، لکڑی جمع ہوگی، اس کے بعد پھر پیٹرول چھڑکیں گے، پھر آگ لگائیں گے. تو لکڑی تو جمع ہے ہر جگہ. اب کچھ ساتھی ایسی ہمت کر کے، اور زیادہ لمبا چوڑا بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ضروری ہے، بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی. کچھ لوگ اس کام کا جو تقاضے ہیں اس کو، جیسے حضرات کی طرف سے ایک بات آئی ہے، انہیں اصولوں انہیں ترتیبوں پر جمنے میں اپنا سب کچھ لگا دیں اور پیچھے نہ دیکھیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضرات کی بات ہے کہ
کہ ایک طرف یہ بات کی کہ جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے اس حال میں امت کو دوبارہ پہنچانا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوا کیسے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے تھے امت کو ایک سطح پہ، اللہ نے ان کو اس سطح سے ہٹا دیا اور کام بالکل نیچے آ گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے 1.25 مہینے وہ جو کیا اللہ نے واپس پہنچا دیا امت کو وہاں پہ۔ تو یہ نمونہ ہے، اور ہمارے لیے بھی آج یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے وہ چلے تھے کہ اپنی ضرورتوں کو، اپنے تقاضوں کو سب اپنی جگہ پہ، لیکن کام کے تقاضے پہلے نمبر پہ رکھ لیں اور اس میں جو قربانی دینی ہے دیں گے۔ تو اب یہ جو ہمیں یہ جو تقاضے ملتے ہیں اس سے پھر آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت اصل میں ہم بھی چاہتے ہیں دین کا کام کریں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے دین کا کام کریں۔ رکاوٹ یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی ان کے اندر کچھ ہے سمجھ کہ میں کیا کام ان کو دے رہا ہوں، کہ ان کی سمجھ ہے کہ گشت کتنی ضروری چیز ہے، تعلیم کتنی ضروری چیز ہے، یہ ساری کام کی جتنی شکلیں وہ کتنی ضروری ہیں۔ یہ سمجھ اگر نظر آئی ہمیں تو یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ابھی اللہ کا فضل ہے یہاں بیٹھے اور ساتھیوں نے بھی غور کیا، آپ نے بھی فکر کیا، تو کتنی جماعتیں بنی تھیں ملکوں کی؟ 170 170 پرچے آ چکے ہیں۔ ہر حلقے والے اس کو سوچے کہ ہمارے حلقے سے ہمیں یہ جماعتیں دینی ہیں، اور کل بات ہوئی تھی کہ ہر مہینے ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ اب اس کو اچھا ہو سکتی ہے سے نہیں کام بنتا، نکالنی ہے سے کام بنتا ہے۔ ایک ہمارے یہی مردان کی بات ہے کہ انہوں نے 1000 جماعتوں کا کہا کہ ہم دیں گے اجتماع تک۔ اب وہ اللہ نے کیا 400-500 نکل گئی، اب 1 مہینہ باقی ہے، 500 جماعتیں رہتی ہیں، مرکز والے پریشان ہیں اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بستر ڈال دیا کہ بھائی اب گنجائش نہیں ہے، اجتماع تک ہمیں 1000 پوری کرنی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ 500 ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں پوری کرنی ہے، ہفتے 2 ہفتے میں 100-200 اور نکال لی، لیکن ابھی اور 200-300 رہتی ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ اب مسجدوں والوں دیکھا انہوں نے کون کون سی مسجدیں جہاں سے جماعت کی امید ہے وہاں چلے گئے، ان کو کبھی تم بھی بستر ڈالو۔ تو کرتے کرتے انہوں نے زور لگا کے وہ اپنی 1000 پوری کی۔ اب وہ 1000 جماعتوں کا پورا ہونا یہ ایک چیز ہے، لیکن یہ جو عزم تھا کہ ہمیں پورا کرنا ہے یہ اصل چیز ہے، کہ ان کو یہ نظر آیا کہ ایک تقاضا جب میں نے لیا، ہم نے لیا اور ہم نے اس کو پورا کرنے میں اپنا سب کچھ لگایا، اللہ نے پورا کر دیا۔ تو یہ جو حلقوں کو تقاضا ملا ہے کہ بھئی جو ہماری فعال مساجد ہیں ہر مسجد ایک جماعت تیار کرے سال کی اندرون سال بیرون۔ اگر ہم یہاں سے 4-5 نام لے کے جائیں گے اور اپنی نیت کریں گے اس کو ہمیں پورا